مختصر گفتگو لے کر کے ہمارے درمیان حضرت علامہ ذیشان احمد مصباحی تشریف لا رہے ہیں۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور مجموع سلوک کی افادیت اور اس کی اہمیت پہ روشنی ڈالیں اور ہم حاضرین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد، فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر ان الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و ملجأنا و مأوانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، مجھے چند منٹ کے لیے جو کتابیں یہاں آپ کے سامنے ہیں، اس میں سب سے ضخیم ترین کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ مجموع سلوک والفوائد جو شاہ صفی اکیڈمی کی اب تک کی سب سے بڑی کتاب ہے، اور شاید اس پائے کی کتاب پھر دوبارہ اس اکیڈمی سے شائع ہو۔ سلسلے چشتیہ نظامیہ مینائیہ کے عظیم بزرگ حضرت شیخ سعد خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب ہے۔ حضرت شیخ سعد خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وفات انگریزی کے اعتبار سے 1516 عیسوی ہے، 1516، اور ابھی ہم 2017 میں ہماری انٹری ہوئی ہے، اور پچھلے مہینے یہ کتاب چھپ کے سامنے آئی ہے۔ اس کی پہلی رونمائی حضرت مخدوم شیخ سعد خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک میں اس کی رونمائی ہوئی۔ تو 1516 میں حضرت کی وفات ہوئی ہے، اور 2016 میں یہ کتاب چھپ کے آئی ہے، پورے 500 سال بعد۔ اور 500 سال بعد پورے یہ کتاب لائبریریوں میں چھپی ہوئی تھی، لائبریریوں کی زینت تھی، اس کے مخطوطے کی شکل میں لوگوں کی نظر سے غائب تھی۔ حضور داعی اسلام نے اس کو دریافت کیا، نکال کر لائے۔ فارسی کتاب تھی، اس کا ترجمہ کروایا، اور ترجمہ کرنے کے بعد بہت ہی اعلیٰ خوبصورت اس کو شائع کیا۔ شائع کرنے سے پہلے ترجمے کو اچھا سے اچھا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جس میں ترجمے کا گمان نہ ہو، بلکہ اصل زبان اردو کی سلاست و روانی اس کے اندر آ جائے، اس پہ کافی کوشش ہوئی۔ اس کے علاوہ جتنی آیات، جتنی احادیث ہیں جو ان کے اندر ذکر کی گئی ہیں، ان تمام کی تخریج اور تحقیق کی گئی۔ احادیث پر فنی اعتبار سے کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت تھی تو گفتگو کی گئی۔ ایک کتاب کی اشاعت میں پچھلے 6 سال کا عرصہ صرف ہوا ہے، 6 سال لگ گئے ایک کتاب کو لانے میں۔ اب میں سے بہت سے لوگ ایک سال میں 6 10 کتابیں لے کے آتے ہیں، لیکن یہ ایک کتاب آئی ہے، اس ایک کتاب پہ 6 سال کی مدت صرف ہوئی ہے۔ اور 6 سال تک مزے کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی کے بس کا نہیں تھا، یہ 6 سال تک ایک شخص نے کام نہیں کیا ہے، ایک گروپ نے کام کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا کام اور کس جہد کا کام ہوا ہے۔ شاہ صفی اکیڈمی اسی کتاب شائع ہوئی ہے، اور شاہ صفی اکیڈمی خانقاہ عارفیہ کی اکیڈمی ہے، اور خانقاہ عارفیہ کے روح رواں حضرت داعی اسلام شیخ ابو سعید ادام اللہ ظلہ علینا، ادام اللہ ظلہ علینا ہے۔ انہوں نے اکیڈمی قائم کی اور اس کو شائع کیا۔ حضرت داعی اسلام
نے اس کا بیڑا اٹھایا، اس کے پیچھے پڑے، اکیڈمی قائم کی، اور اس اکیڈمی سے یہ کتاب شائع ہوئی. اس کے علاوہ بھی کتابوں کی ایک قطار لگی ہوئی ہے. اس پورے تناظر پہ اگر غور کیا جائے، حضرت داعی اسلام اس کتاب کی اشاعت کے بیک پہ، اس کے بیک گراؤنڈ پہ غور کیا جائے، اس کے مقاصد پہ غور کیا جائے، تو بڑے دلچسپ حقائق سامنے آتے ہیں کہ اتنے بڑے مشن کو لے کر چلنے کی کیا ضرورت ہے. ایک خانقاہ تو چل رہی تھی شاندار، مریدین آ ہی رہے تھے، نظر و نیاز کا کام چل ہی رہا تھا. مدرسہ کیوں قائم کیا؟ اور مدرسہ چل ہی رہا تھا، جب مدرسہ شاندار چل رہا تھا، بچے پڑھ ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ اکیڈمی قائم کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پھر اکیڈمی میں خضر راہ کا مجلہ شروع ہوا، ماہنامہ خضر راہ سامنے رسالہ بک رہا ہے. یہ سالنامہ ماہانہ خضر راہ شروع ہوا، اور یہ خضر راہ میں خالص قرآن و حدیث سے. آج جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے سوامی جی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی خوشی ہے کہ سوامی جی خانقاہ میں آئے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو دیکھنے کے بعد ایک پریم کی جو چھایا بنتی ہے، پریم کا جو ایک ماحول بنتا ہے، تو ہمارے ماضی کی خانقاہیں، پرانی ہماری یادگاریں ہمارے نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں. یہ پریم کے جو استھل تھے، خانقاہیں جو محبت کے مراکز جو تھے، جنہوں نے ہندوستان میں محبت اور پریم کو بانٹا، آج ہم لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ خانقاہیں ہمیں جمع کر رہی ہیں، تو آپ موجود ہیں، تو پریم کی باتیں کرنا یہ آج کل ظلم ہوتا جا رہا ہے. سوامی جی پریم کی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اسی کو لوگ تہمت لگا رہے ہیں کہ یہ تو پریم کی بات کر رہا ہے، یہ تو محبت کی بات کر رہا ہے، یہ تو لوگوں سے پیار کر رہا ہے. نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ لوگوں سے پیار کرنا یہ ظلم بن گیا ہے. پوری منطق الٹی ہو گئی ہے، گنگا جو ہے الٹی بنے لگی ہے. تو خضر راہ شروع کیا، اور خضر راہ میں صرف قرآن حدیث. یہ سوامی جی صرف مسلم غیر مسلم میں نفرتیں نہیں بڑھی ہیں، مسلمانوں کے باہمی بھی نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ مسلم کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا. اتنا زیادہ ہم لوگ لڑنے اور نفرتیں کرنے لگے ہیں. مسلم ٹو نان مسلم، یہ نفرتیں بڑھ گئی ہیں. کتابیں لکھی جاتی ہیں، یہ بھی نفرتیں پیدا کرنے کے لیے لکھی جاتی ہیں. حضرت داعی اسلام نے مجلہ خضر راہ شروع کیا، صرف قرآن حدیث، کوئی جھگڑا نہیں. اللہ کیا کہتا ہے، رسول اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ رسول کا میسج براہ راست لوگوں تک پہنچے. پچھلے 5 سال سے خضر راہ چل رہا ہے، کوئی اختلافی چیزیں سامنے نہیں آئی، صرف اللہ کی باتیں، رسول اللہ کی باتیں کتاب و سنت سے سامنے آ رہی ہیں، اور بزرگوں کی کتابوں کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں، بزرگوں کے اقوال کی روشنی کے سامنے آ رہی ہیں. مقصد کیا ہے کہ ہمارے عوام کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے عوام کے اندر علم کی روشنی پھوٹے، عمل کی روشنی پھوٹے، اچھے بنے، لڑنا چھوڑیں، نفرتیں چھوڑیں، اچھا انسان بنے، اچھا مسلمان بنے. تو خضر راہ. اسی طرح خضر راہ کے علاوہ ایک دوسری کتاب یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، الاحسان، تصوف پر. یہ بھی تصوف پہ شائع ہو رہا ہے پچھلے 10 سالوں سے. تصوف پر علمی رسالہ، اکیڈمک. ایک تو عوامی لوگ ہیں، ایک اکیڈمی کے لوگ ہیں، پروفیسر معین الدین جنابڑے صاحب جیسے لوگ ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بہت ہی علمی چیزوں کو، ریسرچ پیپرز جو پڑھتے ہیں. تو تصوف پر ریسرچ ورک کے لیے الاحسان کو شروع کیا گیا، جو پورے ملک ہندوستان اور پاکستان یا اردو دنیا جو ہے، اردو دنیا میں تصوف پر ایسا ریسرچ جرنل شائع نہیں ہو رہا. اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اور نہ ہمیں کسی تفاخر کے اظہار کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ واقعہ ہے. اور آپ سب جانتے ہیں، اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ خود جانتے ہیں کہ تصوف پر الاحسان ہی ایک علمی رسالہ ہے، اور دوسرا رسالہ ہے ہی نہیں. مقابلہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ دوسرے رسالے ہوتے تب ہم اپنے رسالے کو میں اچھا کہتا. دوسرے رسالے ہیں ہی نہیں، علمی جرنل ریسرچ پیپر جو ہے تصوف پر اردو زبان میں ہے ہی نہیں، جو ہے الاحسان ہے. تو ریسرچ پیپر، علمی رسالہ، تحقیقی رسالہ شاہ صفی اکیڈمی سے حضرت داعی اسلام شیخ ابو سعید احمد اللہ علی کی سرپرستی میں شروع ہوا. پچھلے 10 سالوں سے یہ کام چل رہا ہے، اور اس کے بعد ابھی کتابوں کا ایک سلسلہ دراز ہے، علمی کتابوں کا، تاکہ پڑھے لکھے لوگ متاثر ہوں، پڑھے لکھے لوگوں تک صحیح میسج جائے. عوامی رسالہ، تاکہ عوام تک صحیح میسج جائے، عوام تک قرآن کی روشنی پہنچے، حدیث کی روشنی پہنچے، محبت کی روشنی پہنچے. دونوں کو سامنے رکھ کر شاہ صفی اکیڈمی اپنا کام کر رہی ہے.
اور اسی سلسلے کی سب سے روشن کڑی اگر کوئی ہے، سب سے نمایاں کڑی اگر کوئی ہے تو یہ مجموع سلوک ہے۔ مجموع سلوک کے بارے میں حضور داعی اسلام نے فرمایا کہ یہ تصوف کا دائرۃ المعارف انسائکلوپیڈیا ہے، تصوف کا ایک نصاب ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے پاس، آپ کے پاس، جو ہم لوگ دنیا میں مصروف ہو گئے ہیں، ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ہے، مرشد سے ملنے کا موقع نہیں ہے، مرشد کی خانقاہ میں بیٹھ کر کے سلوک طے کرنے کا موقع نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ مرشد ہے کتاب، یہ کتاب مرشد ہے۔ جو لوگ مجموع سلوک، اس کا نام ہی ہے سلوک کا مکمل انسائکلوپیڈیا، جو لوگ سلوک میں آنا چاہتے ہیں۔ سلوک کیا ہے؟ اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے، یہی سلوک ہے۔ اللہ کی طرف جو لوگ چلنا چاہتے ہیں، اللہ تک جو پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو قدم بڑھانا چاہتے ہیں، اگر وہ اردو جانتے ہیں، یہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کو انگریزی میں آئے تاکہ انگریزی والے بھی اپنا جرنی، اسپرچول جرنی درست کریں۔ یہ کتاب ہندی میں بھی آنی چاہیے تاکہ جو ہمارے بھائی ہندی پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ تک جو راستہ جاتا ہے، محبت اور پریم کا راستہ، اس کو سمجھے کہ اس راستے میں کیسے چلا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، آداب کیا ہے۔ تو دوسری زبانوں میں بھی آنا چاہیے، لیکن کم سے کم اردو میں آ گئی تو اردو سے جو لوگ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے یہ کتاب نہیں ہے، یہ پیر و مرشد ہے۔ اسی طرح ہمارے ائمہ اور مبلغین ہیں، ہمارے جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ ابھی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بڑا خوبصورت خطاب فرمایا ہمارے دوست مولانا مقصود صاحب نے کہ دعوت کیسے دی جاتی ہے اور اللہ کے دین کی طرف کیسے بلایا جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا اسپرچول گائیڈ ہے، یہ بہت بڑا روحانی ان کا رہنما ہے، مرشد ہے۔ اس کو رکھیں، بن استیاب خود مطالعہ کریں، اور جو ان سے ملنے والے، محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی طرف آنے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے اس کا درس دیں، اس کتاب کا، اس قابل یہ کتاب ہے، اس کا درس دیا جائے۔ زبان و بیان اتنی آسان ہے، ہر عبارت کا ترجمہ کر دیا گیا، عربی فارسی عبارتوں کا ترجمہ کر دیا گیا ہے، عربی عبارتوں پہ زبر زیر لگا دیا گیا ہے کہ جو لوگ صرف اردو جانتے ہیں، عربی فارسی نہیں جانتے، آسانی کے ساتھ پوری کتاب پڑھ سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو لوگ اردو زبان کی پیچیدہ زبان نہیں جانتے ہیں، عام فہم جو جانتے ہیں، وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے برادر گرامی حضرت مولانا ضیاء الرحمن علیمی صاحب نے جو اس کا ترجمہ کا کام کیا، یہ بہت بڑا کام کیا انہوں نے، ان کی طرف سے بڑا یہ علمی کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن یہ علمی کنٹریبیوشن اور حضور داعی اسلام کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اس کو دریافت کیا، تلاشا، اور جو کام پچھلے 500 سال میں نہیں ہوا، اس چیز کو سامنے لے آئے۔ حضرت نیاز میاں صاحب دامت اللہ العالی صفی پور شریف سے تشریف فرما، یہاں پہ ماشاءاللہ اجمیر کی دھرتی بھی بیٹھی ہے، صفی پور بھی ہے، مشائخ اور دیگر مقامات کے بھی مشائخ ہیں۔ حضرت نیاز میاں صاحب نے خیر آباد شریف میں ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا، دل کو چھونے والی بات، بہت پیارا جملہ، پیاری بات کہی تھی، میرے ہی صاحب نے کہی تھی مجموع سلوک کے بارے میں۔ مجموع سلوک کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمارے سلسلے میں، یعنی سلسلے چشتیہ میں، حضرت خواجہ غریب نواز جو ہندوستان کے روحانی راجا ہیں، حکومتیں سب کی بدلتی رہتی ہیں، جس کی حکومت بدلتی نہیں ہے یہ حضرت خواجہ غریب نواز ہیں۔ خواجہ غریب نواز جو ہندوستان کی روحانیت کے تاجدار ہیں، اور آج بھی ان کی حکومت و سلطنت قائم ہے، اور ان کے مراکز پورے ہندوستان بھر میں قائم ہے۔ یہ خانقاہ بھی انہی کا فیض ہے، یہاں بھی انہی کی دی ہوئی بھیک بڑھتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس سلسلے میں، پورے سلسلے میں ایک کتاب تھی، نمائندہ کتاب ایک تھی، فوائد الفواد، حضرت سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ فوائد الفواد ایک کتاب تھی، مستند کتاب، تصوف کی جامع رہنما کتاب، جو اس سلسلے کے ایک عظیم ترین بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کا مجموعہ، جو یقینی طور پر تصوف کے سالکین کے لیے رہنما تھی، نمائندہ تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کتاب دوسری کتاب ہے اس سلسلے کی جو آ گئی، یہ کتاب سلسلے چشتیہ کی یہ دوسری کتاب ہے۔ اور جانتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت روحانی یہ حضرت خواجہ غریب نواز کی ہے، تو اس حکومت کا یہ دوسرا منشور ہے۔ یہ حکومت روحانی جو ہندوستان کی ہے، اس حکومت کا پہلا منشور فوائد الفواد،
اور دوسرا منشور مجموع سلوک. ان دونوں کتابوں میں خدا نخواستہ کسی طرح کا کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا, کسی طرح کا کوئی تقابل. حضرت سلطان جی کے الفاظ اور مقولات کا مقابلہ تو کسی نیچے کی کتاب سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. البتہ منہج و اسلوب کی بات کریں, اسٹائل کی بات کریں دونوں کتابوں کا, تو اس میں فرق یہ ہے کہ حضرت فوائد الفوائد جو کتاب ہے یہ حضرت کی مجلسی گفتگو جو متفرق گفتگو ہے, یہ الگ الگ طور پہ گفتگو کا مجموعہ ہے. تو سننے والے گئے, لکھنے والے گئے, اس وقت جو بات چل رہی تھی اس کو لکھ لیا, دوسرے دن گئے جو بات چل رہی تھی لکھ لیا. باتیں تو سب ہیرا اور جواہر کی ہیں اور بہت اعلیٰ لوگوں کے لیے ہیں, بہت قیمتی پتھر ہیں, بہت قیمتی جواہر ہیں. لیکن ایک تصوف کی راہ میں جو قدم رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے مرتب انداز میں نہیں ہو, اسٹیپ بائی اسٹیپ, وہ کلاس وائز نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ پی ایچ ڈی والا سلیبس ہے, اس کا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والا سلیبس نہیں ہے. مجموع سلوک کا جو اسٹائل ہے, جو اسلوب ہے, یہ نصابی کتاب ہے. جو لوگ سلوک اپنا طے کرنا چاہتے ہیں, جو اپنا عرفان طے کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے سلیبس ہے, جامع دستور العمل ہے, جس کتاب کی رونمائی ہونی ہے اور آپ اس کا مشاہدہ کریں گے. لیکن حضور داعیہ اسلام نے 500 سال کی سرمایہ کو نکال دیا, مولانا ضیاء الرحمان صاحب نے اس کا ترجمہ کر دیا اور شاہ صفی اکیڈمی نے چھاپ دیا, آپ نے اس کا درشن کر لیا اور واپس چلے گئے. اس سے بات نہیں بنتی ہے. حضور داعیہ اسلام کو جو کام کرنا تھا انہوں نے کر دیا. آپ کا کام, ہمارا کام باقی ہے, ہمارا اور آپ کا کام باقی ہے. اور وہ کام یہ ہے کہ اگر ہم اردو جانتے ہیں تو اس کتاب کو خریدیں اور اپنی زندگی کا دستور العمل بنائیں. اس کو, اگر ہمیں تصوف سے تعلق ہے تو اس کو اپنا دستور العمل بنائیں, اس کو پڑھیں, 2 صفحہ 4 صفحہ ڈیلی اپنے نصاب زندگی میں اس کو شامل کریں, پڑھیں. اور پڑھ نہیں سکتے ہیں تو کسی پڑھنے والے سے ہر دن تھوڑا تھوڑا اس کو سنیں. کیا قیمتی باتیں ہیں, ایک قیمتی باتیں ہیں اس میں باتیں تو پورا ہے. ایک بات بس بتا کے ختم کر دوں تاکہ اس کی بھی بات کچھ آ جائے. تصوف میں ایک سبق دیا جاتا ہے, تصوف میں ایک سبق دیا جاتا ہے کہ مرشد کی بات آنکھ بند کر کے ماننا ہے. پیر و مرشد نے جو کہہ دیا اس کو آنکھ بند کر کے مانا جائے گا. یہ تصوف کا ایک فارمولہ ہے, سلوک کا فارمولہ ہے کہ اپنا پیر و مرشد ایک گائیڈ ہوتا ہے, رہنما ہوتا ہے. اور ہم کسی بھی سفر میں نکلتے ہیں تو اگر گائیڈ کی نہ مانے تو جانا ہے امریکہ تو چلے جائیں گے فرانس, جو ہمارا گائیڈ ہوتا ہے اس کو ہمیں ماننا پڑتا ہے, فالو کرنا پڑتا ہے. پیر و مرشد اسپریچول گائیڈ ہوتا ہے, روحانی مرشد ہوتا ہے, رہنما ہوتا ہے, اس کی بات آنکھ بند کر کے ماننی ہے. لیکن جن لوگوں کی, قرآن نے کہا کہ قرآن کی باتیں بہت سیدھی ہیں, لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اسی قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں. جن کے قلوب میں زائغ ہے, جن کا ماتھائی الٹا ہے, جن کی گوٹی الٹی سیٹ ہے, تو ان کو سیدھی بات الٹی سمجھ میں آتی ہے. تو اس ٹائپ کے لوگ کہتے ہیں کہ بھیا یہ کیا بات ہوئی, آپ نے تو مرشد کو اللہ بنا دیا کہ ہر بات اس کی ماننی آنکھ بند کر کے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرشد آپ کو گڈھے میں لے جائے, اسلام کے خلاف بات کرے, انسانیت کے خلاف بات کرے, دین کے خلاف بات کرے, محبت کے خلاف بات کرے, تو آپ مانتے ہوئے چلے جائیے. پھر مرشد کہے جھوٹ بولے, شراب پیجیے تو شراب پیجیے آپ. تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے کہا کہ پیر مرشد کی ہر بات ماننی ہے. حضرت شیخ سعد خیر آبادی دامت اللہ العالی نے اس طرح کے شبہ والوں کے لیے ایک جواب دیا ہے, اور جواب یہ دیا ہے, اس کا خلاصہ یہ میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں کہ پیر و مرشد کی ہر بات مانی جائے. سوال ہوا کہ کیا پیر و مرشد گڈھے میں لے جائے, دین کے خلاف بات کرے تو اس کی بات مانی جائے گی؟ حضرت شیخ سعد خیر آبادی فرماتے ہیں کہ جو شخص کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہو, شریعت سے منحرف ہو, جو نمازوں کی پابندی نہ کرتا ہو, جو اطاعت مصطفیٰ سے باہر ہو, ایسا شخص مسلمان ہی نہیں ہے. چاہے کہ پیر و مرشد بنے, پیر و مرشد تو بہت اونچی چیز ہے, وہ تو مسلمان ہی نہیں, اس کی بات کیوں مانی جائے گی؟ ایسا شخص مسلمان ہی نہیں ہے. آج کے معاشرے میں تصوف کے نام پر بھی جو غلط راستے, غلط بنیادیں جو قائم ہو رہی ہیں کہ ہم روحانیت والے ہیں, ہم کو شریعت سے کیا مطلب ہے, تو جو اس قسم کے بابا لوگ ہیں جو شریعت کا مذاق اڑا کر کے روحانیت قائم کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ رہنما ہے. ایسے
لوگوں کے بارے میں شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ لوگ مرشد نہیں ہے، مرشد کی بات ماننی ہے، مرشد کی بات آنکھ بند کر کے ماننی ہے، یہ لوگ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، یہ لوگ تو صحیح معنوں میں انسان ہی نہیں ہے جو اللہ کی بات کی خود نافرمانی کر رہے ہیں۔ جو اللہ کی بات پہ چل چکا ہو، جو اللہ کے راستے میں مکمل چل چکا ہو، اس کی اطاعت کی جائے گی۔ تو مجموع سلوک کی یہ ایک بات ہے، اس بات پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ تاریخی کتاب، یہ تاریخی دستاویز مجموع سلوک جو چھپ کے سامنے آ گئی ہے، اس سے ہم لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس کو خریدیں گے، اس کو اپنی زندگی کا دوسر العمل بنائیں گے۔ میں صرف یہ بات ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں، صرف ان لوگوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اپنا اسپریچول جرنی جاری رکھنا چاہتے ہیں، جو روحانی سلوک جاری رکھنا چاہتے ہیں، جن لوگوں کو روحانیت سے مطلب نہیں، جن کو اللہ تک پہنچنے سے مطلب نہیں ہے، ان کے مد کے لیے کتاب لکھی ہی نہیں گئی ہے اور نہ ان کے لیے چھاپی گئی ہے۔ اگر وہ خرید لیا ان لوگوں نے خرید لی تو ان کا سارا پیسہ نقصان ہو جائے گا۔ ایسے لوگ بالکل نہ خریدیں، لیکن جو لوگ اللہ کے راستے کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ اس راستے میں چلنا چاہتے ہیں، اس کتاب کو ضرور خریدیں اور اس کو حرز جاں بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے بھی اس کتاب کو پڑھی ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کتاب پہ چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔